السلام علیکم جی. اللہ تعالیٰ خیر کرنے کرے. خاص طور پہ پاکستان میں سیلاب سے متاثر لوگ جو دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اموات سینکڑوں کی تعداد میں اموات ہو چکی ہیں. بہت سے علاقے پاکستان کے پانی میں ڈوب چکے ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی پاکستان کی پاکستانی عوام کی کہ بے حسی اس ملک میں راج کرتی ہے. پاکستان کے اندر بہت سے ادارے ہونے کے باوجود بھی ہزاروں لوگ موت کے منتظر ہیں. امداد کے منتظر تو شاید وہ نہ ہوں، لیکن موت کے منتظر ہیں کہ انہیں بہتر ہے کہ موت آ جائے اس طرح کے حالات میں جینے سے. جتنی بے حس قوم ہمارے پاکستان میں رہتی ہے کہ اب ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ انہیں موت آ جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. کہ امداد بڑا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے پاکستان کے اندر کہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس طرح پہلے ماضی میں آفت زدگان کے لیے امدادی کارروائیاں کی جاتی تھیں، وہ آج 10% بھی نہیں ہیں. لوگ بیچارے سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، پانی میں ڈوب کے مر رہے ہیں. لیکن ہماری حکومتیں اپنے معاملات میں کہ انہوں نے اپنے ذاتی معاملات دیکھنے ہیں، اور لوگ جو ان سے ہیں وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک کہ فیس بک کی حد تک وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ جی سیلاب متاثرین کی اللہ مدد کرے. اب اللہ نے ایسے مدد کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ کو طاقت دی ہے، سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں دے دیے. اب اللہ نے زمین پہ آ کر تو ان کی مدد نہیں کرنی. اب ان کی مدد تو کرنی ہے پاکستانیوں نے. ہمارے جو ان سے بہن بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں جو سیلاب زدہ علاقوں میں رہے ہیں، امداد تو انہوں نے کرنی ہے. اب پاکستان کے اندر خاص طور پہ سرکاری ملازمین جو ان سے ہیں وہ 5 گھروں کے مالک ہیں. جو 16-17 اسکیل کا جو ان سے آفیسر ہے 5-6 گھروں کا مالک ہے. ایک بڑی نارمل سی ایوریج میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور جو کلیریکل سٹاف جو ان سے ہیں وہ بھی مطلب ان کے پاس بھی ڈھیر ہے، مال بھی خوب ہے. اب جتنے بھی صوبے ہیں پاکستان کے اندر، سب صوبوں کے اندر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قائم ہے. اب افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اتھارٹی کدھر سوئی ہوئی ہے جب انہیں پتہ تھا کہ یہ معاملات پاکستان کے اندر ہر سال ہیں. ہر سال پاکستان کے اندر سیلاب کبھی تھوڑا کبھی زیادہ. اب آپ کی بے حسی ہے، سیلاب تھمنے پہ نہیں آ رہا، رکنے پہ آ رہا ہے، بارشیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں. یہ ہماری بے حسی ہے کہ ہم کس حد تک بے حس ہو چکے ہوئے ہیں، کہ کس حد تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، ایک ریاست کے طور پہ بھی اور ایک قوم کے طور پہ. ہم لوگ مسلمان کہلانے کے تو حقدار ہے ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی زور زبردستی مسلمان ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے ہیں. کلمہ گو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم مسلمان ہیں. بھئی مسلمان تو اعمال سے ہوتے ہیں. جب آپ کے اعمال کافروں سے بھی بدتر ہیں، پھر یہ والی آفات آپ کا حصہ ہیں، آپ کا مقدر ہیں. اور یہ ایسے ہی رہنا ہے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں. ابھی بھی سوشل میڈیا پہ جا کے آپ دیکھیں، آپ کو بہت سی باتیں ملیں گی. ان باتوں کا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے. وہاں پہ بھی سیاست چمکائی جا رہی ہے. ہر بندہ ہے وہ اپنی یا اپنے مخالف پارٹی، جس کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، وہ اس کی طریقہ ہے. جو مخالفین ہیں وہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. لیکن ذاتی طور پہ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ ذاتی طور پہ کس نے سٹیپ لیا، کوئی قدم اٹھایا کہ آپ نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے کوئی مدد کی، یا آپ نے اپنے کسی ایسے دوست کو، کسی جاننے والے کو آپ ہے کہ وہ سیلاب میں پھنسا ہوا ہے یا سیلاب زدہ علاقے میں موجود ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو دعوت کہ چلیں جی آپ جب تک آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے آپ ادھر آ جائیں، ہمارے ساتھ آ کے آپ رہ لیں، جب تک آپ کے معاملات سیدھے نہیں ہوتے، جب تک یہ سلسلہ نہیں رکتا. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. اب وقت وہ والا نہیں رہا کہ کچھ بھی کرتے تھے، جیسے بھی معاملات چل رہے تھے تو سبھی کچھ ہو جاتا تھا. اب میڈیا اس کی کمظرفی، اس کی بددلی، اس کی بدنیتی کو بھی آپ دیکھ لیں
کہ شہباز گل گرفتار ہوا، کوئی سیاسی لیڈر گرفتار ہوا، اس کی کوریج 24 آور 7 ڈیز ہے. سلام ناصرین جو ان سے ہیں وہ کس حالت میں ہیں، اس طرح سے ان کا سروائیول ہو رہا ہے، وہ لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان چیزوں کا میڈیا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، کچھ ملنے کو، کچھ سننے کو مل ہی نہیں رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا بیت رہی ہے ان کے اوپر. خدا را تھوڑا سا خیال کریں، ایک قوم بنے، ریوڑ نہ بنے کہ جانور اور انسان، اس کے اندر ایک چیز کا جو سب سے اہم فرق ہوتا ہے، جانور کے اندر حس نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، انسان احساس کرتا ہے، اور انسان وہی آتا ہے جو احساس کرے گا. اب جب احساس کی بات آتی ہے تو آج مادہ پرستی کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس حلال کھا رہے ہیں تو آپ احساس بھی کریں گے. جب آپ حق حلال کی محنت کر کے، مزدوری کر کے، یا جائز طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر احساس ڈیفینیٹلی بچے گا. لیکن جب آپ نے لوگوں کا حق کھانا ہے، 2 نمبریاں کرنی ہیں، بےمانیاں کرنی ہیں، ہر کسی نے یہ سوچنا ہے کہ جی میں اکٹھا کر لوں، میں اپنے گھر بنا لوں، میں بلڈنگز بنا لوں، میں 6 سٹوری ہاؤس بنا لوں، میرے گھر کے گراج کے اندر 2 3 گاڑیاں کھڑی ہونی چاہیے، تو پھر احساس نام کی چیز تو آپ میں نہیں بچے گی. پھر تو صرف درندگی بچے گی، جو آج پاکستان میں ہمیں مل رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر، اس ملک کے اندر، اس ملک کی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن بے حسی کی انتہا ہے کہ بے حس اتنے ہو چکے ہوئے ہیں کہ احساس ہے ہی نہیں ہے، کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا ان چیزوں سے. امدادی کیمپس جو ان سے لگائے جاتے ہیں وہ کن لوگوں کی طرف لگائے جا رہے ہیں؟ جو لوگ آلریڈی کروڑوں روپے کے مالک ہیں. سم ٹائم مطلب ان میں سے ایون سم تو ایسے ہیں جو اربوں کے مالک ہیں، لیکن وہ امدادی کیمپ لگوا رہے ہیں کہ جی سیلاب متاثرین کے لیے آپ چندہ ہمیں دیں یا فنڈز دیں، ہم ان کی مدد کریں گے. اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر مدد کرنی ہے تو آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتے تھے اسے، لیکن آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا، آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ میں ایک بہانہ مل گیا مجھے، ٹھیک ہے، اب اس کے نام پہ میں پیسہ اکٹھا کرتا ہوں، جہاں پہ میری کروڑوں کی جائیداد ہے اس میں 2 4 کروڑ اور کا اضافہ ہو جائے گا، جس کا اربوں کا ہے اس کے کچھ چند ارب اور اس میں بڑھ جائیں گے. اور ہماری حکومت قابل شرم ہے ان کے لیے چیز، انہیں شرم کرنی چاہیے کہ 75 سال ہو چکے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، اس ملک کے اداروں کو بنے ہوئے. اس ملک کے ادارے ستو پی کے سوئے ہوتے ہیں، جب کوئی آفت آتی ہے پھر یہ لوگ نکل آتے ہیں بیچ میں سے، مطلب 5 7% 10% کی فورس جو سی ہے وہ کام پہ لگا دی جاتی ہے، باقی افسر شاہی جو سی ہے وہ اپنی عیاشیوں میں مگن رہتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے اندر آج تک کبھی بھی کسی بھی حکمران نے یہ بات نہیں سوچی کہ پاکستان ہمارا، اس کے اندر جو قدرتی آفات ہوتی ہیں یا آتی ہیں، یہ ہر سال ہی آتی ہیں، ہمیں کا سد باب کرنا ہے، ہم نے ان کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا. ہر یہ سوچتا ہے کہ میں نے بے ایمانی کیسے کرنی ہے، میں نے 2 نمبری کیسے پیسے کو اپنے کو زیادہ کرنا ہے. ہر بندہ صرف یہ بات سوچتا ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے، نیک نیتی سے سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں تو کوئی بندہ ایسا نہیں بچتا. 3 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے، 3 کروڑ کا ہے، 3 کروڑ جو ان سے ہیں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زائد آبادی ہے. اب 4 بندوں کے حصے میں 1 بندہ آتا ہے، اس کی اگر آپ ایوریج دیکھیں تو 4 لوگوں کے حصے میں 1 بندہ آئے گا کہ 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے آپ انہیں رہائش دے دیتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتے ہیں، انہیں اپنے گھروں میں پناہ دے دیتے ہیں. مت دیں مردوں کو پناہ، مت دیں آپ ان کی عورتیں، ان کے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا. کیونکہ ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے. بھائی انہوں نے جو میجورٹی نے جو ان سے حرام مال اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو وہ شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ حرام مال کی وجہ سے آپ کے اندر بے حسی آتی ہے. انسان کے اندر جب آپ رزق حلال کھاتے ہیں تو پھر آپ بے حس نہیں ہوتے، پھر آپ کے اندر احساس آتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کیا ہوتی ہے یا مصیبت کیا ہوتی ہے. جب آپ نے پلنا ہی حرام پہ ہے، میرے حکمران ماشاءاللہ سے کوئی 1 بندہ مجھے نظر نہیں آیا آج تک جو رزق حلال پہ پلا ہو، جس نے رزق حلال کی تگ و دو کی ہو.
مجھے کوئی ایک بندہ نظر نہیں آتا میری حکمران لسٹ جون سی ہے جنہوں نے پاکستان کے اوپر حکومتیں کی ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، اور خاص طور پہ افسر شاہی کہ جو میرے ملک کے اندر اسکیل 16 سے اوپر 17 اور اس سے اوپر والے جتنے بھی لوگ ہیں لاکھوں روپے سیلریز لیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارا یہ حق ہی نہیں بنتا، آپ وہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی محنت کوئی کرتے نہیں ہے کہ آپ کو 10-10 لاکھ 15 لاکھ روپے کی سیلری دی جائے، لیکن اس کو فدو بنایا ہوا ہے اور انہوں نے بنا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کے اوپر اپنا خاص رحم کرے، خاص کرم کرے ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہوا، کوئی عیب اس قوم کے اندر ایسا نہیں ہے جو اس قوم میں موجود نہ ہو۔ ہر طرح کی 2 نمبری ہماری پاکستانی قوم میں موجود ہے، ہر طرح کی بے حسی، زنا تو معاشرے کے اندر بڑی عام چیز ہے کہ آج زنا اس طرح سے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور بہت سے معاملات ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہیں۔ جب آپ دین سے دور ہو جائیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بتانا تو ہے نا کہ وہ موجود ہے اور وہ بے شک ہے، حق ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، انسان فانی ہے، لیکن یہ چیزیں آپ نہیں سوچتے، آپ نہیں سمجھتے۔ سوچنا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے، اور اپنے تئیں جس قابل ہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں، عبادتگاہان کی مدد کریں ان کو۔ آپ اپنے گھروں میں، آپ کے گھر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کسی ایکسٹرا بندے کو وہاں پہ رکھ سکیں، تو ایسے گھر جون سے ہیں جو خاص طور پہ ہماری اشرافیہ جون سی ہے، پاکستان کی لیڈ کلاس جون سی ہے کہ وہ 1-2 کنال میں گھر ہیں، 5-5 10-10 کمرے ہیں، اور لوگ اس کے اندر رہنے والا کوئی 1 ہے، 2 ہیں، یا بڑی حد ہوگی 3-4 لوگ اس کے اندر رہ رہے ہوں گے۔ آپ کے جو خالی کمرے پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں کہ آپ ادھر آ کے رہ لیں۔ ہفتہ 10 دن 15 دن کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اس ملک کے اوپر، آسانیاں ہو جائیں گی، لیکن آسانیاں تبھی ہوں گی جب ہم بحیثیت انسان، خاص طور پہ مسلمان لوگ سوچیں گے، نیک نیتی سے سوچیں گے کہ ہم اپنا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ دیکھتے، بے لوس ہو کے جب قوم کے نکلیں گے، آفت زدگان کے لیے نکلیں گے، جو سیلاب میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں، آپ آواز ہی اٹھا لیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے دھن دولت کہ آپ ان کی مدد کر سکیں، آپ ان کے لیے آواز تو ایٹ لیسٹ اٹھا سکتے ہیں، آپ ویسے ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس جا کے یا ان علاقوں میں جا کے جہاں پہ سیلاب نے زیادہ تباہی نہیں مچائی ہوئی، ان لوگوں کو آپ وہاں سے ہٹا کے ان کو لے کے آ سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے گھروں سے سامان نکلوا سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہم؟ کیونکہ ہم بے حس ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر آج جو سلسلہ ہے، ہر جگہ پہ، کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی سیکٹر پہ آپ چلے جائیں، ایون ایک چھوٹا جو ریڈی لگانے والا ہے، ایک وہ کاروباری، اور ایک بڑا کاروباری جس کی امپائرز ہیں، بزنس امپائرز ہیں، وہ سارے کے سارے بے ایمانی پہ چلتے ہیں۔ بہت کم لوگ جو ان سے ہیں جو ایمانداری سے اپنا کام کاروبار کرتے ہیں، اور یہ آفات جو ان سی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پہ، انہی علاقوں پہ لے کے آتا ہے جہاں پہ ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اب حکومت کی بے حسی کی بات کون کرے گا؟ حکومت تو بے حس ہے، آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے پاکستان کے اندر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان سا نظام رائج کر دیا گیا، اس نظام کے تحت جیسے بھی لوگ آئیں گے وہ اسی نظام کے تحت جب چلتے رہیں گے تو وہ ظلم رکھیں گے۔ انصاف یہاں پہ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ صرف ظلم لگتا ہے۔ احساس نام کی چیز ہمارے پاکستانیوں میں آج تو ناپید ہو چکی ہے بالکل، انہوں نے